آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے کیس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ایز اے سائیکولوجسٹ ہمارا کام آپ کو ذہنی اور تشویشی امراض سے آگاہ کرنا، آپ کو بتانا ایسی کون کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں اور ہمارے بچے دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل سٹریس کیا ہے۔ دباؤ اصل میں ایک قسم کا وزن ہے۔ یہ وزن ہمارے اوپر امتحان کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہمارے پیپرز قریب آ گئے ہیں اور اچانک سے آ گئے ہیں اور ہم نے اس کی تیاری بھی نہیں کر رکھی، تو ہمارے مائنڈ پر بہت زیادہ ایک دم سے دباؤ ڈل جائے گا۔ ایسے اسٹوڈنٹس جنہوں نے پہلے سے ہی تیاری کر رکھی ہے، ان کے دماغوں پہ کوئی بھی دباؤ نہیں پڑے گا۔ اور اسی طرح ہماری حقیقی زندگی میں بھی بہت سے ایسے واقعات آ جاتے ہیں، اچانک سے کسی کی موت ہو جاتی ہے، کسی کی طلاق ہو جاتی ہے، کوئی ازواجی زندگی کے اندر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، یا پھر ہمیں جیل جانا پڑ جاتا ہے، یا خاندان کے قریب نزدیک کسی فرد کی موت ہو جاتی ہے، ذاتی تکلیف یا بیماری، یہ بھی سٹریس کی وجہ بن سکتی ہے۔ شادی نہیں ہو رہی، یہ بھی سٹریس کی ایک وجہ ہے۔ یا پھر آپ کو باس نے ملازمت سے نکال دیا، پھر بھی ایک سٹریس ہے۔ ریٹائرمنٹ، یہ بھی سٹریس ہے۔ سٹریس کی بہت سی اقسام ہیں، ہم آپ کو مکمل طور پہ تفصیل سے بتائیں گے کہ سٹریس ایک حد تک سٹریس تو ٹھیک ہوتا ہے، تھوڑا بہت دباؤ تو زندگی میں ہمارے کام آتا ہے، لیکن جب ہم اس دباؤ کو بہت زیادہ اپنے دماغ پر حاوی کر لیتے ہیں تو ہمارا مائنڈ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور ہم کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتے اور ہم ایک بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ وہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تشویشی امراض، انزائٹی ڈس آرڈرز۔ اب آپ کہیں گے کہ انزائٹی ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے؟ انزائٹی ڈس آرڈرز دراصل ایک ایسی بیماری ہے، یہ ایک عارضہ ہے، اس کی الگ الگ ٹائپس ہیں۔ ایز اے سائیکولوجسٹ ہم آپ کو ہر قسم کی ٹائپس بتائیں گے، ہم آپ کو ہر چیز پرووائڈ کریں گے لیکچرز میں، تاکہ آپ اپنے بچوں کا مکمل طور پہ گھر میں علاج کریں، آپ کو پتہ لگے کہ یہ عارضہ کون سا ہے۔ کہیں ہمارے گھر میں کسی کو یہ عارضہ لاحق تو نہیں ہو سکتا، اگر ہم اس پہ توجہ نہ دیں، ہماری تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے۔ ہم آپ کو مکمل طور پہ اس کی اقسام، اس کی ساری تفصیل اور اس کی تمام نشانیاں اردو میں بتائیں گے، کہ ہمارا مقصد آپ سب لوگوں تک یہ بتانا کہ ہمارے معاشرہ بہت اچھا بن سکے اور ہم معاشرے کے لیے بہت اچھے فرد کا کردار ادا کر سکیں۔ چلو اب ہم آج جو بات کر رہے تھے وہ دراصل ہم سٹریس کی کر رہے تھے کہ سٹریس دراصل ہوتا کیسے ہے۔ سٹریس ہمیں ہوتا ہے کہ کشمکش یعنی کانفلکٹ، یعنی ہمیں یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ ہم یہ کام کریں یا یہ کام کریں، ہم اس چیز سے گریز کریں یا نہ کریں۔ جس طرح آج کل کرونا وائرس آ گیا ہے تو ہمیں یہ نہیں پتہ لگ رہا، ہم کشمکش کا شکار ہو گئے ہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں ہمارے گھر والے یا پھر یہ والے
اب ہم آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اس ملک کا کیا ہوگا، ہمارے حالات کا کیا ہوگا۔ اگر ہم اس دباؤ کا شکار رہے تو ہم ایک عارضے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں انزائٹی ڈس آرڈر۔ آپ اس عارضے سے مکمل طور پہ بچیں۔ آپ اپنے آپ کو، اپنے دماغوں کو بالکل فریش کریں، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ اس کا علاج سائیکولوجسٹ کے علاوہ کسی ڈاکٹرز، حکیم اور کسی بھی تعویذ، دھاگے اور کالا جادو کرنے والے کسی کے پاس نہیں ملے گا جب تک آپ یہ سٹریس ختم نہیں کریں گے۔ اس سٹریس میں انسان کے دماغ میں سے کچھ غدود خارج ہوتے ہیں۔ وہ غدود بہت زیادہ بلیک کلرز کے ہوتے ہیں، اور وہ اتنے زیادہ بلیک ہوتے ہیں، وہ ہمارا نظام تنفس، غدودی امراض اور عصبی، ان پہ مکمل طور پر بہت زیادہ اثر کرتے ہیں۔ بہت زیادہ ماہرین نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ جب ہم دباؤ میں شکار ہوتے ہیں تو خاندانی دباؤ ہو، سماجی دباؤ ہو، کام کا دباؤ یا ماحولی دباؤ، تو ہم بہت زیادہ تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمارے جسم میں بہت سی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہمارے غدودی نظام، ہماری سانس رک جاتی ہے، اور ہماری آنکھوں کی پتلیاں اور یہ باقی نظام، یہ سارے خشک ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ تشویشی امراض ہیں، اور یہ آگے آگے جا کے بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ آپ مکمل طور پہ مثبت ماحول میں آپ یہ سوچیں، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں، اور خدا تعالی ہم سب کو، ہمارے والدین کو اور ہمارے ملک کو اور ہر جگہ پہ آنے والی اس بیماری کو مکمل طور پہ ختم کر دے۔ آپ اپنے رب پہ بھروسہ کریں۔ اس ٹائم میں ہم اپنے خدا کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم یہ فضول سی باتیں سوچتے رہے کہ کاروبار بند ہو جائیں گے، ہم تو پہلے ہی غریب ہیں، ظاہری بات ہے ہر انسان غریب ہے، تو اگر ہم یہ سوچتے رہے کہ ہم غریب ہیں، ہمارے کاروبار بند ہو جائیں گے، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، تو ہم مکمل طور پہ بیمار ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اس ٹائم بالکل مثبت سوچنا چاہیے۔ پیدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ظاہری بات ہے زندگی بھی اس نے ہی ہمیں دینی ہے، موت بھی اسی کے حکم سے آنی ہے، کھانا بھی اسی نے ہمیں دینا ہے، اس نے ہمیں جو دینا ہے ہمیں قبول ہے۔ ہمیں اتنا زیادہ سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہمیں سائیکولوجسٹ کے پاس جانا پڑے گا اپنا علاج کروانے کے لیے، تو پھر ہمیں کوئی ٹھیک بھی نہیں کر سکے گا۔ جس نے چیونٹی کو کھانا دے دیا، جس نے زمین کے اندر مخلوقات کو زندہ رکھا، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اب ہم آپ کو، اصل میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مکمل طور پہ سٹریس سے باہر نکالنا، اور اس خوف سے باہر نکلو۔ یہ خوف ہے۔ میں آپ کو ایک اس طرح کیس بتاتی ہوں کہ خوف کے اندر انسان بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تھوڑا بہت آپ کو انٹروڈکشن کروا دیتی ہوں، باقی میں ہم آپ کو اگلی ویڈیوز میں مکمل طور پہ بتائیں گے۔ اور اگر آپ کو بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ ضرور ہمارے چینل دی سروسز آف سائیکولوجسٹ کو سبسکرائب کریں، اور ہماری ہر آنے والی ویڈیو اپ ٹو ڈیٹ حاصل کریں۔ ہمیں مکمل طور پہ اس بارے میں نالج ہے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ وجوہات کیا ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک لڑکی کو خوف ہو گیا تھا، صرف اسے چھپکلی سے خوف ہو گیا تھا۔ اسے خوف اس طرح ہوا تھا کہ وہ صرف کمرے میں کھڑی تھی، اور اچانک سے چھپکلی اس کے سر پہ گری، اور وہ ڈر گئی، اور وہ اتنی ڈری کہ وہ بیمار ہو گئی۔ جب ہم ایک دم ڈرتے ہیں تو یا تو ہم اسے مثبت سوچتے ہوئے اسے ختم کر دیں، اگر ہم نہیں ختم کر سکتے تو ہم بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اب وہ خوف، فوبیا ڈس آرڈر، اس سے کہتے ہیں تشویشی امراض کی ایک اقسام ہے، تو یہ اس کی بیماری کا نام ہے۔ اس کے اندر یہ مبتلا ہو گئی تھی۔ جب یہ باہر جاتی
تو اس سے بہت زیادہ خوف ہوتا، اس کے دل میں یہ خوف رہتا کہیں یہاں سے کوئی چیز میرے اوپر نہ گر جائے، اور کبھی وہ بلندی پہ چڑھنے لگتی، پانی کو دیکھتی خوف ہوتا، وہ طوفان آنے لگتا وہ خوف زدہ ہو جاتی، سیڑھیاں چڑھتے وقت وہ خوف زدہ ہو جاتی۔ یہ سٹریس ہوتا ہے، اگر ہم ایک چیز کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو ہمارا مائنڈ کام کرنا ختم کر جائے گا، ہم کچھ بھی سوچ اور سمجھ نہیں سکیں گے۔ اب یہ ایز اے سائیکولوجسٹ ہم نے یہ چینل بنانے کا ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم آپ کو ان ذہنی اور تشویشی امراض سے مکمل طور پہ نجات دلائیں۔ پھر وہ جہاز گزرتا اگر آسمان سے، اس کی آواز سن کے خوف زدہ ہو جاتی، ایسے وہ اتنی زیادہ خوف زدہ ہو جاتی۔ تو اصل میں اس کے بھی الگ الگ ٹائپس ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھی، اسے ایک عارضہ مبتلا ہو گیا تھا، اب وہ بے چین محسوس کرتی، وہ کہیں بھی بیٹھتی تو وہ اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتی، وہ ایسے محسوس کرتی تھی کہ وہ اکیلی ہے، اور وہ عجیب اپنے ساتھ حرکتیں ہوتی ہوئی محسوس کرتی، اپنے ذہن میں کھنچاؤ، اور اکثر محسوس کرتی کہ اسے رات کو نیند نہیں آ رہی۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ان میں بے چین ہونا بہت بڑے بڑے امراض میں مبتلا کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا، وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو پازیٹیو سوچتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں ان کا پازیٹیو نظریہ ہوتا ہے، وہ مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں، انہوں نے اپنے خدا تعالیٰ پہ چھوڑی ہوتی، وہ کہتے ہیں ہمارے خدا نے جو کرنا ہے وہی ہونا ہے، ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ جب بڑے بڑے سلطان نہیں رہے، بڑی بڑی ہستیاں نہیں رہی، ایسے لوگ نہیں رہے، تو اب ہم ان کے سامنے کیا چیز ہے؟ فنا تو ہم نے ہونا ہی ہے، ایک نہ ایک دن ہم نے ختم ہو جانا ہے، کیوں نہ ہم خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے جائیں۔ اتنا زیادہ ہم سٹریس اگر لیں گے تو مجھے آپ لوگوں کا علاج کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو پہلے ہی آگاہ کر رہی ہوں کہ بہت زیادہ بیماریاں ہیں، اور ہم نے بہت سے مریضوں کا علاج کیا ہے، ان کا علاج کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو کور رکھیں اور اپنے خدا پر بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں تاکہ سب کو پتہ لگ سکے۔